علیکم، ایچ ٹی نیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈرامہ بختاور میں اکیلی رہنے والی خواتین کی مشکلات۔ لڑکی اکیلی رہے یا کئی خواتین ایک ساتھ، لوگ طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے پردیسی معاشرے میں خواتین کے لیے دیگر بہت سی مشکلات کے ساتھ اکیلے رہنا اور کرائے کے مکان کا حصول بھی خاصا مشکل ہے۔ ہم ٹی وی کے ڈرامے بختاور کی کہانی بختاور نامی ایک لڑکی کے گرد گھومتی ہے جسے اداکارہ یمنا زیدی نے ادا کیا ہے۔ بختاور کے والد جوئے کی بازی ہارنے کے بعد اس کی بڑی بہن کی شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے کرا دیتے ہیں اور پھر وہ خود گھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی معذوری کی حالت میں بستر پر پڑے پڑے فوت ہو جاتا ہے، جبکہ چچا جیسے قریبی رشتہ دار بختاور کی ماں سے مالی کفالت کے بدلے اپنے ذہنی معذور بیٹے کے لیے بختاور کا رشتہ مانگتے ہیں۔ ناظرین، اس صورتحال سے تنگ آ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی خواہاں بختاور ایک دوست کی مدد سے اپنی ماں کے ساتھ شہر بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد بختاور کو پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو مردوں کی ہے جس میں مردوں کے بغیر دو عورتوں کا گزارا مشکل ہے۔ نوکری اور سر چھپانے کے لیے کرائے کے گھر کی تلاش کے دوران چند خوفناک واقعات بختاور کو مردانہ حلیہ اپنانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ٹاپ ٹرینڈ پر آنے والے ڈرامہ سیریل بختاور کی مصنفہ نادیہ اختر کا دعویٰ ہے یہ کہانی مختلف حقیقی کرداروں اور سچے واقعات پر مبنی ہے، جس میں کچھ ذاتی زندگی اور کچھ دوستوں کے تجربات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن 2018 میں ایک چینل BBC پر ہی چلنے والا ایک کلپ لے کر آیا تھا جس میں فیصل آباد سے ایک غیر تعلیم یافتہ لڑکی اپنے والد کے انتقال کے بعد گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے لڑکا بن کر دکان چلا رہی تھی۔ دانیہ اختر نے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا گھرانہ صرف عورتوں پر مشتمل ہے جو سب پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے شعبوں میں کام بھی کر رہی ہیں۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں اگر اسلام آباد کے پوش علاقوں میں بھی جا کر رہنا پڑتا تھا تو کچھ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ او اچھا آپ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلی ماں بہنیں ہیں، معاہدہ کس کے نام سے بنائے، کوئی مرد نہیں ہے۔ ناظرین، سابقہ ماڈل صدف اب ایک فیشن ڈیزائنر ہے۔ طویل عرصے پہلے والد کے انتقال کے بعد ان کا گھرانہ بھی عورتوں پر مشتمل رہا تھا۔ وہ سن 2005 سے اپنی کمپنی چلا رہی ہیں اور 20-25 سال سے کراچی میں اکیلی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بعض عورتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لڑکی اکیلی رہے یا کئی عورتوں کے ایک ساتھ، خاندان کا کوئی ایک نہ ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی فیملی کو طعنے دینا شروع کر دے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ صدف کراچی کے پوش علاقوں میں کرائے پر رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو مردوں سے پہلے آپ کے بارے میں عورتیں باتیں بنائیں گی، یہ اکیلے رہتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ بعض اوقات عورتیں بھی کافی ظالم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بختاور ڈرامے کی ایکٹریس دانیہ اختر نے بختاور کے کردار کی مشکلات بیان کرنے کے لیے ڈرامے کی دوسری قسم حقیقی زندگی کا ایک واقعہ بھی پیش کیا جو معاشرے میں رائج پدرانہ ذہنیت کی واضح مثال تھا۔ اس منظر نے بس ہوسٹس کی نوکری دلوانے میں بختاور کی مدد کرنے والی ایک لڑکی پروین کو کام کے بعد گھر جاتے ہوئے ایک شخص نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ دراصل فیصل آباد میں ایک بس ہوسٹس مشہور ارشد کے ساتھ پیش آیا تھا جن کو اسی کمپنی میں کام کرنے والے سیکورٹی گارڈ عمر دراز نے شادی سے انکار پر قتل کر دیا تھا۔ مختلف پیشوں میں صنفی امتیاز کی حقیقی کہانیاں بتاتے ہوئے دانیہ اختر نے کہا کہ بیشتر پڑھے لکھے خاندانوں کے مرد اور عورتوں میں بھی پدرسی روایات جوں کی توں موجود ہیں۔ میری ایک دوست ایئر ہوسٹس تھی، وہ مجھے بتاتی ہے کہ جب ہم چائے پانی سروس پیش کرتے ہیں تو حد یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہمیں ملکیت سمجھنے لگتے ہیں۔ دانیہ اختر کے خیالوں میں مردوں کے معاشرے میں جینے کے لیے عورتوں کو اپنا رویہ، مزاج اور حلیہ سب تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عورت زندگی میں جتنی سختیاں جھیلتی ہے، جتنی تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، وہ اتنا ہی بولڈ ہوتی جاتی ہیں۔ نزاکت، دھیما انداز اور حلیہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ آپ چاہنے لگتے ہیں کہ آپ خوبصورت نہ لگیں اور لوگ آپ کو نہ دیکھیں۔ وکیلہ نے انتہائی سادہ سے انداز میں کہا کہ ہم نے تو بس زندگی کاٹی ہے، اپنے اندر شوق و چنچل پن ختم کرنا پڑا۔ جب آپ پر ذمہ داریاں ہوں تو بننا سنورنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر عجیب ہوتی ہے، اسی وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں شروع سے چادر لیتی تھی، پھر میں نے عبایا پہننا شروع کر دیا،
صدف کہتی ہیں کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ سخت مزاج ہے، مضبوط اور اپنی بات پر ڈٹ جانے والی ہے۔ خالی دکھانا ہی نہیں پڑتا بلکہ آپ کو سخت بتانا پڑتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے آپ بالکل ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور مزید انٹرسٹنگ نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل HD نیوز کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔